نیب ترمیم کیس میں حکومتی اپیل منظور، سپریم کورٹ نے نیب ترمیم بحال کر دی، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ نیب ترمیم کے خلاف بانی تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ مسترد۔ نیب ترمیم کیس میں فیصلہ 5-0 کے تناسب سے سنایا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس احسن اظہر رضوی کے اضافی نوٹ۔ متفقہ فیصلہ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کا نہیں، آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ نیب ترمیم خلاف آئین تھی۔ حکومت اور متاثرہ فریقین کی جانب سے دو انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئی تھی۔ ظہیر احمد صدیقی اور زاہد عمران نے متاثرہ فریق کے طور پر انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھی۔ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نیب ترمیم غیر آئینی تھی۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور مستعفی جج اعجاز الاحسن کا اکثریتی فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ مفاد پرست ٹولہ کبھی نہیں چاہتا کہ ملک میں صاف و شفاف الیکشن ہو۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ NRO 2 ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو، کہا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ عوامی نمائندے نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ میں بیٹھا چور ٹولہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ پاکستانی عوام کو سلام جنہوں نے جبر کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ ساری دنیا نے دیکھا کس طرح انتخابات کے نتائج تبدیل کیے گئے۔ کل پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا کہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے والے کو قید کی سزا ہوگی۔ پی ٹی آئی اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی۔ شبلی فراز کا مزید کہنا تھا کہ 8 ستمبر کو ہونے والا جلسہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی اس وقت کی جا رہی ہے وہ عوام کے حق میں نہیں۔ اس وقت چور سینہ تان کر جبکہ شریف آدمی سر جھکا کر گھوم رہا ہے۔ انٹرا پارٹی کیس میں پی ٹی آئی کی 4 متفرق درخواستیں مسترد۔ الیکشن کمیشن نے 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر پی ٹی آئی کا اعتراض اور التوا کی درخواست بھی مسترد۔ انٹرا پارٹی انتخابات کی کارروائی مخصوص نشستوں میں کمیشن کی درخواست پر فیصلے تک مؤخر کی استدعا بھی مسترد۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کو پارٹی آفس سے ایف آئی کی جانب سے تحویل میں لی گئی دستاویزات کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کی ہدایت۔ 6 ستمبر کا دن ہمارے قومی و عسکری تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے دن افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے تھے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پیغام، کہا جنگ ستمبر کے موقع پر قومی اتحاد ایک یکجہتی کا جذبہ ہماری مسلح افواج اور قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ دنیا جانتی ہے پاکستانی قوم اور مسلح افواج کا عزم ناقابل تسخیر ہے۔ ہمارے پرامن اور محفوظ پاکستان کے عزم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں۔ آرمی چیف نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ ہم وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار اور چوکس ہیں۔ ارض پاک کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مستعد ہیں۔ اقوام عالم کو سمجھ لینا چاہیے خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے مشروط ہے۔ کشمیری عوام کی امنگوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل پیرا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت عالمی ضمیر پر ایک سیاہ دھبہ ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما و ایم پی امتیاز شیخ پنجاب اسمبلی پہنچ گئے۔ امتیاز شیخ پروڈکشن آرڈر پر پولیس وین پر پنجاب اسمبلی پہنچے۔ امتیاز شیخ کو سیکیورٹی اہلکاروں نے پنجاب اسمبلی کے اندر جانے سے روک دیا۔ سیکیورٹی اہلکار نے کہا کہ آپ اولڈ بلڈنگ سیکرٹری کے کمرے میں چلے گئے۔ امتیاز شیخ کا کہنا تھا کہ میں فسطائیت کی قید میں ہوں اور فسطائیت کو ہارنا ہے۔ ہمارے نظریہ کی جیت ہوگی اور حقیقی آزادی لے کر رہیں گے۔ انشاءاللہ میں اور بانی پی ٹی آئی بھی جیل سے ضرور باہر آئیں گے۔ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ فسطائیت بھری حکومت کے انتقام کا نشانہ بنے۔ مریم نواز کی فسطائیت سوچ کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی کا جلسہ ضرور ہوگا اور ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔